اگر آپ کی بیٹی ہے تو میری امانت ہے۔ زہا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گرفت میں لیتا وہ وحید صاحب سے کہتے ساتھ ہی اپنے ساتھ اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ صاحب بس پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ انیتا محترمہ پریشان سی اسے دیکھتی کہنے لگی، مام میں بعد میں بتاتا ہوں۔ وحید صاحب کیا آپ نے میری بےعزتی کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے؟ ہاں؟ عظمت صاحب غصے سے کھڑے ہوتے وحید صاحب کو مخاطب کرتے پوچھنے لگے۔ وحید صاحب جواباً خاموش رہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوئی ڈیل کو کینسل کرتا ہوں۔ عظمت صاحب سرد لہجے میں کہنے لگے۔ زہا کے اوپر پہاڑ سا ٹوٹا۔ وہ بے یقینی سے وحید صاحب کو دیکھنے لگی۔ اس کا باپ اسے بیچ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر اور کو دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ بے شرم لڑکی، شرم آنی چاہیے۔ توبہ ہے، پہلی تیری ماں نے بھی میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا اور تو نے بھی اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ادیبہ بیگم غصے سے زہا کی طرف بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر اسے چیخ کر کہنے لگی۔ زہا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے اور نے فوراً ادیبہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور زہا کو اپنے پیچھے چھپایا۔ دادی بس، اب نہیں، اب آپ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتی ہیں۔ میری بیوی ہے اب یہ، اور اگر کسی نے میری بیوی پر نظر بھی ڈالی تو میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اور ادیبہ بیگم کو دیکھتے ہوئے تنہائی سرد لہجے میں کہنے لگا، واہ میاں، ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر ہمیں ہی غنڈہ گردی دکھا رہے ہو۔ عاقب صاحب بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے غصے سے کہنے لگے۔ زہا اور کے پیچھے خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مام، اور تم پیکنگ کرو، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اور عاقب صاحب پر نظر مسکر کیے بولا۔ انیتا محترمہ اور زہا اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں زہا اور کی جانب دیکھتی گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، اور نے نظر گھما کر اسے دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے زوجیہ محترمہ، آپ میری بیوی ہیں، جہاں میں آپ وہاں۔ اور تنہائی نرم لہجے میں اس پر نظریں مسکر کیے کہنے لگا۔ زہا شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ ادیبہ بیگم، عارفہ محترمہ اور لیزا کو شدید غصہ آیا۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ نہیں اماں کو بس غصہ آ گیا ہے۔ آپ لوگ جب تک گھر کا انتظام نہیں ہوتا یہاں رہ سکتے ہیں۔ عارفہ محترمہ فوراً سے اور انیتا محترمہ کے پاس آتے ہوئے کہنے لگ گئی، جس پر ادیبہ بیگم، عاقب صاحب، لیزا حیران ہوئے۔ کوئی نکاح نہیں ہو رہا ہے، سب لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اور سب لوگوں پر نظر ڈالتا انہیں بولا۔ سب لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگ گئے۔ اور سب کو نظر انداز کرتا زہا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیتا وہاں سے اسے لے جانے لگا۔ ہر کوئی اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ اور اسے اپنے کمرے میں لایا اور بیڈ پر بٹھایا۔ زہا بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اب تم یہاں سے مت ہلنا اور رونا بند کرو۔ اور اسے انگلی دکھا کر تھوڑا سخت لہجے میں بولا، جس پر وہ گھبرا کر صحابت میں سر ہلا کر سر مزید جھکا گئی۔ اور کمرے سے باہر کی جانب آیا اور انیتا محترمہ کے کمرے میں آیا جو وہاں پریشان کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اور انیتا محترمہ اسے پریشان سی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے دیکھا نہیں مام، آپ کے بھائی کیسے انسان سے اس کا نکاح کروا رہے تھے؟ اور انیتا محترمہ کو دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا وہ اس کی بیٹی ہے، اس کی مرضی جو کرے۔ انیتا محترمہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، نہیں مام، جو غلط ہے وہ غلط، اور میں نے شادی تو کرنی تھی، آج نہیں تو کل، پھر وہ آپ کی بھائی کی بیٹی ہے۔ اور فوراً ہی سے انیتا محترمہ کو جواب دینے لگا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، مجھے اس بچی سے کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سب جو ہوا وہ غلط ہے بیٹا، یہ سب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لوگ قبول نہیں کریں گے اس رشتے کو۔ انیتا محترمہ اسے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگ گئی، مگر تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو قبول ہے نا، میرے لیے بہت ہے نا۔ اور انہیں سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ سر کو خم دے گئی، اور دنیا کی باتوں کا سامنا میں خود کروں گا، اب کوئی زہا کو کچھ نہیں بول سکتا، کیونکہ میں ہوں محافظ اب اس کا۔ آپ سو جائیں، اب پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور نے دھیمے لہجے میں کہتے ساتھ کمرے سے چلا گیا، اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ ٹھیک کہتی تھی آپ مام، وہ شکل پر معصومیت کا نقاب لپیٹا ہوا تھا، وہ جتنی معصوم بنتی ہے اتنی ہے نہیں۔ دیکھیں اس نے، اور کو فوراً ہی مجھ سے چھین لیا۔ لیزا روتے ہوئے عارفہ محترمہ کو دیکھتی بولی۔ وہ پریشان سی اسے دیکھنے لگ گئی۔ اور آپ نے کیوں گھر میں رکھا ہے؟ لیزا انہیں دیکھتے ہوئے نیم آنکھوں سے خفگی سے بولی، جس پر عارفہ محترمہ کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ سج گئی۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے میری بچی، میں نے انہیں کسی خاص مقصد سے یہاں روکا ہے میری بیٹی۔ عارفہ محترمہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ لیزا انہیں دیکھتی رہی، اور کمرے میں واپس آیا اور نظر زہا پر گئی۔
وہ بالکل اسی طرح بیٹھی تھی جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا۔ تم سب کی بات ایسی ہی مانتی ہو؟ اور آگ کی آواز پر زہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور آگ کی نظریں اسی پر مسکر تھی۔ کیا مطلب؟ زہا پریشان سی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی اور آگ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ دادی، پھپھو سب کتنا ناراض ہو رہے تھے۔ زہا اپنے ہاتھوں سے آپس میں کھیلتے ہوئے پریشان سی اسے دیکھ کر بتانے لگ گئی اور آنکھوں سے سن رہا تھا، تمہارا میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس آدمی سے تمہاری جان چھڑوا کر اتنے ہینڈسم نوجوان سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھتے ہوئے شوخیہ لہجے میں بولا۔ زہا بس اسے دیکھتی رہ گئی جو بے حد پرسکون تھا۔ رات کے پہر اور آنکھ زہا کے کمرے میں آیا۔ رات کے پہر اسے دیکھ کر زہا کو حیرانگی ہوئی۔ میرے ساتھ چلو۔ اور آنکھ زہا کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا۔ زہا اسے پریشان سی دیکھنے لگی۔ کہاں؟ زہا کپاتے لبوں سے اسے دیکھتی پوچھنے لگ گئی۔ بس چلو تم۔ اور آنکھ اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا سختی سے کہنے لگا۔ زہا نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ بھی اتنی رات کو۔ زہا خوف زدہ سی اسے منع کرتی دور ہونے لگی اور آنکھ اسے دیکھنے لگ گیا۔ ضد مت کرو، میرے ساتھ چلو، تمہارے لیے کر رہا ہوں، کچھ غلط نہیں کر رہا۔ اور آنکھ اسے اب کی بات تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ زہا سہم گئی اور ڈر کر اس کے ساتھ چل دی۔ اور آنکھ اسے اپنے ساتھ ایک مسجد میں لے آیا جہاں دو لوگ موجود تھے اور وہ پریشان سی اور آنکھ کو دیکھ رہی تھی۔ اور آنکھ، آپ کہاں لائے ہیں مجھے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زہا اور آنکھ کو دیکھتے ہوئے بہت پریشانی سے پوچھنے لگی۔ مجھ سے نکاح کرو گی؟ اور آنکھ اس کے آگے ہتھیلی پھیلائے پوچھنے لگا۔ زہا اسے دیکھنے لگ گئی۔ آپ کیا بول رہے ہیں؟ زہا حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور آنکھ آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ کرنے لگا۔ زہا اسے بس دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور آنکھ اس کے چہرے پر نظریں مسکر کیے کہنے لگا۔ زہا بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی اور زہا بس خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ زہا اور آنکھ پر نظریں مسکر کیے ہوئے تھی اور آنکھ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور نظریں جھکا گئی۔ بھوک لگی ہے کیا تمہیں؟ اور آنکھ اسے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھنے لگا۔ زہا نے ثابت میں سر ہلا دیا۔ زہا نے صبح بس ناشتہ کیا تھا، اس کے بعد اسے کچھ اور کھانے کا نہ تو وقت ملا تھا اور نہ کسی نے لا کر دیا تھا۔ میں تم دونوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ ہم دونوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ اور آنکھ اسے کہتے ساتھ اٹھ کر واپس کمرے سے باہر سے چلا گیا جہاں انیتا محترمہ نیچے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ موم، میرے اور زہا کے لیے کھانا روم میں بھجوا دیں۔ اور آنکھ کی آواز پر انیتا محترمہ نے پلٹ کر اسے دیکھا جس پر وہ سر کو خم دیتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اور آنکھ واپس کمرے میں آیا تو زہا بیڈ پر ہی بیٹھی تھی اور آنکھ کو واپس آتا دیکھ وہ پریشان ہوئی۔ موم کھانا لا رہی ہیں، تب تک تم ایزی ہو جاؤ، کپڑے چینج کر لو۔ اور آنکھ اس کے کپڑوں پر نظر ڈالتے ہوئے بولا جس پر زہا سر کو خم دیتی وہیں بیٹھے ہوئے ایئر رنگز اتارنے لگ گئی، مگر جلدی اور کنفیوژن میں ایئر رنگ نہیں اتر رہے تھے۔ اور آنکھ اپنا ہاتھ اس کے کان کی جانب لے جاتے ہوئے نرمی سے کان سے ایئر رنگ اتار گیا۔ زہا اپنی سانس روک کے نظریں جھکا گئی، گال سرخ ہونے لگ گئے اور آنکھ نے دوسرے کان کا ایئر رنگ بھی بہت نرمی سے اتار دیا اور نظریں زہا کے چہرے، جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ اس کی جانب تھوڑا کھسکتا اپنے ہاتھ اس کی گردن پر لے گیا۔ اس کی خوشبو زہا کے ناک سے ٹکرائی تو زہا ہمیشہ کی طرح بے بس سی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ لیں اور ہاتھوں کا دباؤ ٹانگوں پر دینے لگی۔ اور آنکھ نے اس کے نیکلس کی ڈوری کھولنے کے لیے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ جیسے ہی داڑھی زہا کے گال سے چھوئی، زہا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ ڈوری کھولتا وہ اس کی گردن سے نیکلس الگ کرنے لگا اور نظریں اس کے چہرے پر مسکر کر گیا، اس کے چہرے کے ہر نقوش کو غور سے دیکھنے لگا۔ زہا آنکھیں بند کیے تیز ہوتی ہارٹ بیٹ کے ساتھ بے بس سی بیٹھی تھی، اس کا وجود ہلکا ہلکا کپا رہا تھا اور آنکھ کی نظر اس کے ہونٹوں پر گئی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور آنکھ نے دروازے پر نظر ڈالی۔ جو کوئی بھی تھا اسے اس کا آنا ناگوار گزرا تھا، مگر اٹھ کر خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ زہا نے سکھ کا سانس لیا اور چینج کرنے کے لیے وہ اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ممانی نے کہا ہے زہا اور آنکھ کے لیے کھانا لے جاؤ، تو میں نے سوچا میں کیوں نہ لے کے آؤں۔ لیزا ہاتھ میں ٹرے لیے اور آنکھ کو دیکھ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، جس پر اور آنکھ نے اسے اندر آنے کے لیے جگہ دی۔ شکریہ لیزا، نارما
नॉर्मल अंदाज में औराक से कहते साथ अंदर की जानिब आ गई। ज़हा कहाँ है? लीजा ज़हा को मौजूद ना पाकर फ़ौरन से पूछने लगी, चेंज करने गई होगी। औराक उसे स्मार्ट अंदाज में जवाब देने लग गया। लीजा ने एक नज़र उसे देखा। स्याह शलवार कमीज में वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। क्या खाना खिलाकर जाने का इरादा है? औराक उसे खड़ा पाता फ़ौरन से कहने लगा। लीजा यकदम घबराई, नहीं मैं जा रही हूँ। लीजा फ़ौरन से बोलती कमरे से बाहर की जानिब बढ़ गई। लीजा के जाती ही औराक ने दरवाज़ा वापस बंद कर लिया। टीवी लॉन्च में सब लोग बैठे हुए थे। क्यों कुछ कुछ क्यों नहीं बोला तुमने अपनी बेटी को? हाँ बोलो, हमारे मुंह हम किसको दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अदीबा बेगम सर पकड़े हुए वहीद साहब को देखती कहने लगी। वहीद साहब खामोश बैठे थे। माँ मुझे क्या पता उनके बेटे ने ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई कि वो रातों रात उससे निकाह करने के लिए राजी हो गई। वहीद साहब फौरन से अदीबा बेगम की जानिब देखकर कहने लगे, छोटी बच्ची नहीं है तुम्हारी बेटी, 19 साल की है और जितनी मासूम शक्ल से दिखती है इतनी ही चालाक है, वरना ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचती है। अदीबा बेगम यकदम गुस्से से भड़कती ऊंची आवाज में कहने लगी। वही साहब खामोश हो गए। नहीं माँ, ना गलती औराक की है ना ज़हा की, इनकी किस्मत आपस में जोड़ी हुई थी। अनीता मोहतरमा ने बीच में मुदाखलत करते हुए जब बोला, जिस पर अदीबा बेगम ने एक नज़र उस पर डाली। सबकी बातें हैं, लोगों को क्या जवाब दोगे? हाँ, ये जो इतनी बेइज्जत बनी हुई है इस सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी? अदीबा बेगम अनीता मोहतरमा को देखती फौरन से पूछने लगी। अनीता मोहतरमा ने इन्हें देखा। इससे इज्जत तो कहीं ख़राब नहीं हुई। हमारा बेटे ने निकाह किया है, कोई जुर्म नहीं जिससे बेइज्जती होगी। अनीता मोहतरमा साफ लफ्ज़ों में इन्हें जवाब दे गई। अदीबा बेगम इन्हें बस देखती रह गई। लेकिन भाभी, निकाह का तरीका गलत था। अगर एक दूसरे को पसंद करते थे तो बोलते, हमें ना करवाते निकाह, फिर ये कदम उठाना बनता था। आरफा मोहतरमा इन्हें देखते हुए तहम्मुल भरे लहजे में समझाने की सह करने लग गई, जिस पर अनीता मोहतरमा खामोश हो गई। मेरा ख्याल से ये बात यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए और सब रात हो चुकी है। इस मौजू पर बात करते करते सुबह देखते हैं सबको सो जाना चाहिए। एक साकिब साहब फौरन से बात को ख़त्म करते हुए कहने लगे। वही साहब सबसे पहले उठकर अपने कमरे में चले गए। अदीबा बेगम भी अपने कमरे की जाने बढ़ गई और बारी बारी सब वहाँ से चल दिए। मैं रख आती हूँ। ज़हा खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर फौरन से कहने लगी, बल्कि ताकि नीचे तुम्हारी पप्पो या दादी जो तुम्हारे नीचे उतरने के इंतज़ार में है, तुम्हारी नीचे जाती तुम पर फट पड़े। और आंखों से देखते हुए फौरन से कहने लगा। ज़हा के होंठों पर एकदम चुप लग गई। साइड पर रख दो, सुबह मुलाजिम ले जाएगा। औराक उसे फौरन से कहते साथ घड़ी उतार कर जूते उतारने लगा। ज़हा उसे देख रही थी। आप कहाँ सोएंगे? ज़हा थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे देखकर पूछने लगी। औराक ने नज़र उठाकर उसे देखा। क्या मतलब, मैं कहाँ सोऊंगा? औराक बदले में ज़हा पर नजरें मुस्कर किए पूछने लगा, मेरा मतलब काउच पर या बेड पर? ज़हा नजरें झुकाए बात का मतलब समझाते हुए बोली, मैं बेड पर सोऊंगा। औराक सीने पर बाजू फौरन से जवाब देने लगा, तो ठीक है, मैं काउच पर चली जाती हूँ। ज़हा फौरन से कहते साथ तकिया उठाकर बेड से नीचे उतरती काउच की जानिब बढ़ने लगी, जब औराक ने उसके बाजू पे अपनी गिरफ्त में ली। ज़हा एकदम घबरा सी गई। कोई ज़रूरत नहीं है काउच पर सोने की, वापस बेड पर जाओ। औराक उसे देखते हुए हुक्म साद करने वाले अंदाज में कहने लगा। ज़हा ने एक नज़र उसे देखा। नहीं, मैं काउच पर ज़्यादा कंफर्टेबल सो सकती हूँ। ज़हा नज़र झुकाए उसे जवाब देने लग गई। औराक ने उसे अपने थोड़े करीब किया। मैंने क्या बोला? औराक उसके चेहरे पर नज़रें जमाए फौरन से बोला। ज़हा ने एक नज़र उसे देखा। मुझे आपके साथ सोने में डर लगेगा। ज़हा नज़र झुकाए खौफजदा सी उसे जवाब देने लग गई। क्या लगेगा? औराक उसे देखते हुए मुस्कुरा कर पूछने लगा। डर? ज़हा फौरन से उसे जवाब देने लगी। औराक की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। इतना खौफनाक तो नहीं हूँ मैं, औराक उसे देखता जान कर कहने लगा। ज़हा फौरन नफ़ी में सर हिला गई। मुझे अकेले सोने की आदत है तो इसलिए। ज़हा बात को घुमाती उसे कहने लगी। औराक ने उसे बेड पर बिठाया। तुम बेड पर ही सोओगी, बीच में कुशन रख लेते हैं अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और आँख संजीदा लहजे में उसे कहते साथ बीच में कुशन रखने लगा। ज़हा खामोशी से उसे देख रही थी। ज़हा सो जाओ। और आँख उसे बैठा देख कहते साथ खुद भी लेट गया। ज़हा एक नज़र उस पर डालती तकिया वापस रख कर लेट गई। गुड नाइट। और आँख उसकी जानिब रुख करता मुस्कुरा कर कहने लगा। ज़हा ने उसे देखा, हल्का सा मुस्कुरा कर पलकें झपका गई। देखा कैसी तेज निकली है वो। आरफा कमरे में आती ही आकिब साहब को देखती कहने लगी गई, सही कह रही हो तुम। आकिब साहब
इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, जिस पर आरफा उनके पास आकर बैठी। आप ही कहते थे मासूम है, उस बच्ची के साथ कुछ ना किया करो, उसकी माँ भी नहीं है। आरफा फौरन से इन्हें बोली, आकिब साहब इन्हें देख रहे थे, मैं तो इसलिए बोलता था बिन माँ की बच्ची है और बाप ने भी दूसरी शादी कर ली, मुझे क्या मालूम था 3 दिन में और आग को अपने पीछे लगा लेगी। आकिब साहब फौरन से अपनी सफाई में बोलते हुए कहने लग गए, ये जो ऐसी लड़कियां होती हैं इतनी ही चालाक होती हैं। अरफा मोहतरमा गुस्से से कहते साथ वार्डरोब की जाने बढ़कर कपड़े लेती बाथरूम का रुख कर गई। और आग की अचानक आंख खुली तो नजर अपने साथ डाली। जहा वहां मौजूद नहीं थी और आग के माथे पर बल नमूदार हुए। वो परेशान सा कमरे में नजर दौड़ाने लगा। तभी नजर उस पर गई जो नमाज पर बैठी आंखों में आंसू लिए दुआ के लिए हाथ उठाए खुदा से गुफ्तगू कर रही थी। और आग ने नजर घुमाकर खिड़की की जानिब देखा, हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। और आग उठकर उसके पास आया। जहा ने नजर उठाकर उसे देखा, आंसू से तर चेहरा लिए उसे देखने लग गई। रोने की वजह जान सकता हूँ? जहा उराक उसे देखते हुए मसनूई खुफी सजाए पूछने लगा, आदत है मुझे रोने की। जहा उस पर नजरें जमाए उदास लहजे में बोली। उराक ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर रखकर आंसुओं को साफ किया। जहा उसका नरम लम्स महसूस करती आंखें बंद कर गई। अब नहीं रोगी तुम, समझी? उराक उसे देखते हुए प्यार से बोला। वो खामोशी से उसे तक रही थी। नाश्ता करने चलें? फ्रेश वगैरह होने के बाद तैयार होता और आँख उसे देखकर कहने लगा, जो खामोश बेड पर बैठी थी अचानक नीचे जाने पर खौफजदा सी होती चेहरे पर खौफ साफ वाज़ेह नजर आ रहा था। क्या हुआ? और आँख उसे परेशान देखते हुए फौरन से पूछने लगा, नीचे कैसे? दादी, फुप्पो, आपकी मॉम? जहा उसे देखते हुए हिचकिचाती कहने लग गई और आँख उसके साथ आकर बैठा। मेरी मॉम तुमको कुछ नहीं बोलेंगी। हाँ, हिटलर दादी और चुड़ैल फुप्पो तो बहुत कुछ बोलेंगी। और आँख उनके पास आकर बैठते हुए मजे से कहने लगा। जहा ने उसे देखा, उसकी बात पर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमदार हुई। हिटलर दादी, वो मुस्कुराते हुए उसे कहने लगी, जिस पर औराक भी मुस्कुरा दिया और साबत में सर हिला गया। मैं साथ हूँ, बेफिक्र रहो, कोई तुम्हारी तरफ बुरी नजर भी नहीं डालेगा। औराक उसके सामने हाथ फैलाए हिम्मत देता कहने लगा। जहा ने एक नजर उसे देखा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? जहा उसे देखते हुए पूछने पर मजबूर सी हो गई और आँख ने भी उसके चेहरे पर नजरें कर गया। तुम समझ लो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और आँख फौरन से उसे जवाब दे गया। जहा पलके झुका कर, आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं। जहा उसके दिल से तारीफ करते हुए कहने लगी और आँख उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। मुझे नहीं मालूम, मैं तो अल्लाह का गुनहगार बंदा हूँ, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। वो आम से अंदाज में जवाब देते हुए कहता खड़ा हुआ। जहा भी खड़ी हो गई और दोनों कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गए। ड्राइंग एरिया में जैसे ही कदम रखा, अदीबा बेगम, आरफा मोहतरमा, आकिब साहब, हैदर साहब और अलीजा मौजूद थी। बैठो सही। और आँख कुर्सी खिसकाकर उसे बैठने का कहने लगा। जहा ने एक नज़र उसे देखा और खामोशी से कंफ्यूज सी बैठ गई। साथ वाली कुर्सी और आँख संभाल गया। दीबा बेगम तेज नजरों से जहा को देखने लगी। आरफा मोहतरमा ने भी कहर बरसाती निगाह उन दोनों पर डाली। दादी और पप्पो अपनी खूबसूरत आंखें नाश्ते पर रखें, मुझे मालूम है मेरी बीवी खूबसूरत है, उसे बाद में देख लीजिएगा। और आँख इन दोनों की नजरें जहा पर पाकर बड़े इत्मीनान से इन्हें सुना गया। जहा को यकदम खांसी हुई। अदीबा बेगम और आरफा मोहतरमा अपने नाश्ते पर नजरें कर गई। तुम ठीक हो जहा? और आँख उसकी पेट थपथपाते हुए फिक्रमंदी सा कहने लगा। वो बेयकीन सी और आँख को देख रही थी। जहा बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बड़ी खुश हूँ। मासी जहा को चन में अपनी खुशी बताने लगी। जहा ने इन्हें देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं नहीं कहती थी कि अल्लाह जिन्हें बहुत आजमाइशी देता है और फिर इनकी हर आजमाइश को यकदम ख़त्म करके आसानियाँ और खुशियों में तब्दील कर देता है। वो जहा को देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगी। जहा सर को खम दे गई। जी मासी। जहा बस यही कह सकी, जिस पर मासी मुस्कुराई। तभी आरफा मोहतरमा किचन में दाखिल हुई। जहा का बाजू पकड़कर उसकी कमर पर बाजू लाए दबाने लग गई। जहा के चेहरे पर अचानक तकलीफ दे तासरात नमूदार हुए। भूलना मत, तुम आज भी हमारे घर में बैठी हो और आग को बहुत अच्छा समझती हो। वो तुम पर तरस खाकर तुमसे निकाह कर गया है, समझी? ज्यादा खुश फहमियाँ ना पाल लेना तुम। आरफा मोहतरमा तेज लहजे में बोलती उसे मजीद तकलीफ देने लग गई। फुप्पो मुझे छोड़ें। जहा आंसुओं को
ضبط کرتی تکلیف دہ لہجے میں کہنے لگ گئی، جس پر آفا متما سے جھٹکے سے چھوڑتی کچن سے چلی گئی اور وہ نیم آنکھوں سے اپنے بازو کو دیکھنے لگ گئی۔ بیٹا تم کمرے میں چلی جاؤ، ماسی محبت بھرے لہجے میں اسے کہنے لگی۔ زہا خاموشی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زہا کمرے میں داخل ہوئی تو نظر اوراق پر گئی۔ اس کے ذہن میں عارفہ محتمہ کی باتیں گردش کرنے لگی۔ اوراق نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اوراق اسے خود کو دیکھتا پا کر نفی میں سر ہلا گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھپھو ٹھیک تو کہہ رہی تھی، مجھے ترس ہی کھایا اور میں اس سب کو اوراق کی پسند سمجھ رہی تھی۔ تم بھی کتنی بے وقوف ہو زہا، وہ مجھ جیسی لڑکی سے محبت کریں گے؟ زہا عارفہ محتمہ کی باتوں کو سوچتے ہوئے خود سے دل میں کہنے لگی، اگر محبت ہوتی اظہار یا تعریف کچھ تو کرتے، وہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم پر ایک بار پھر کسی نے ترس کھایا ہے۔ زہا بیڈ شیٹ پر نظریں جمائے مایوسی سے ذہن میں خود سے سوچنے لگ گئی۔ زہا، اوراق کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ بولا ہے کسی نے؟ اوراق اس کے چہرے پر پریشان کن تاثر دیکھ فوراً اسے پوچھنے لگ گیا، نہیں۔ زہا گھبرا کر جلدی سے نفی میں سر ہلاتی جواب دے گئی، تم ایسے ڈریسز کیوں پہنتی ہو؟ اوراق نے اس کے کپڑوں پر غور کرتے ہوئے ابروئے اچکاتے پوچھا۔ زہا نے ایک نظر اسے دیکھا، مجھے ایسے کپڑے پہننا پسند ہے۔ زہا اس پر سے نظریں چراتی جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگ گئی، جس پر اوراق خاموش ہو گیا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اوراق نے دروازہ کھولا۔ زہا باچی کو انیتا بیگم بلا رہی ہیں۔ ملازمہ انیتا محتمہ کا پیغام بتاتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اوراق نے زہا کو دیکھا، موم بلا رہی ہیں تمہیں۔ اوراق اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زہا سر کو خم دیتی دوپٹہ پھیلا کر لیتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اوراق اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ اس کا خوف اب کچھ کم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کا خوف ویسے ہی برقرار تھا اور اوراق کو سمجھ نہیں آیا وہ اس قدر خوفزدہ آخر رہتی کیوں ہے۔ اس کا خوفزدہ رہنا اوراق کو پریشان کر جاتا تھا۔ آپ نے بلایا مجھے؟ زہا دروازے پر دستک دیتی آہستگی سے انیتا محتمہ کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگی، جی بیٹا آؤ۔ انیتا محتمہ مسکراتے ہوئے اسے اندر بلاتی کہنے لگی۔ زہا اندر کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے بڑی، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ انیتا محتمہ نرمی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ زہا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اوراق میرا بیٹا ہے، اس کی تربیت میں نے کی ہے اور مجھے یقین ہے اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ تمہارے نصیب میں شاید وہی تھا جب سے آئی ہوں میں نے تمہیں دیکھا ہے، نہ تو تم بولتی ہو نہ ہنستی ہو اور بہت گھبرائی اور ڈری ہوئی رہتی ہو۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں ہے، لیکن اوراق اور تمہارا جو رشتہ اب جڑ گیا ہے اسے سچے دل سے نبھانا، اور جب کبھی لگے یہ رشتہ ختم ہو رہا ہے جھک جانا۔ لڑکی کمپرومائز کرتی ہے، لڑکا بھی کرتا ہے، مگر لڑکی زیادہ کرتی ہے۔ اگر گھر بچانے کی بات آئی ہے تو وہ لڑکی بچا سکتی ہے، لڑکا نہیں۔ اوراق حساس ہے، جذباتی بھی ہے، غصہ بھی ہے، مگر بہت اچھا ہے۔ ہر ایک کا احساس کرنے والا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں دل سے تسلیم کر لیا ہے، اب تم نے اس رشتے کو نبھانا ہے۔ اوراق کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس نے تم سے نکاح کیا، یقیناً اسے تم پسند آئی ہوگی اور تمہارے ساتھ غلط ہوتا دیکھ اس نے ایسا قدم اٹھایا۔ اس کے علاوہ بہت سے طریقے تھے تمہارے نکاح کو روکنے کے، مگر اس نے نکاح کا ہی چنا۔ مرد اگر عورت سے نکاح کر رہا ہے تو یقیناً وہ اس سے محبت کرتا ہے، ورنہ مرد کبھی نکاح نہیں کرتا۔ مرد اپنی محبت کو ہی نکاح کی شکل دیتا ہے، یاد رکھنا۔ انیتا محتمہ تحمل بھرے لہجے میں اسے سمجھانے لگی۔ زہا ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہاں کوئی بھی تم دونوں کے نکاح سے خوش نہیں ہے، نہ ہی ماں، نہ عارفہ اور نہ ہی تمہارے ڈیڈ، اسی لیے وہ کچھ بھی بولے ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اللہ سے دعا کرتی رہنا اور منفی سوچوں کی بجائے اچھا سوچنا سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اسے مخاطب کرنے لگی۔ زہا صحابت میں سر ہلا گئی، اور تم بہت پیاری ہو ماشاءاللہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے کہنے لگی۔ زہا کے لبوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اوراق کمرے میں داخل ہوتا کھانسنے لگ گیا۔ انیتا محتمہ اور زہا دونوں کی نظر اس پر گئی۔ حیرت ہے، ساس بہو کی بہت صلح ہے، خیریت ہے نا موم؟ اوراق ان کے پاس کھڑا ہوتا زہا کو نظروں کے حارس میں لیے فوراً سے مزاحیہ انداز میں کہنے لگا، وہ میری بہو نہیں بیٹی ہے، اور آگے تمہاری سوچ ہے۔ تو انیتا
اور آنکھ پر ایک نظر ڈالتی زہا کو پیار سے دیکھتی کہنے لگی زہا، اور آنکھ کی نظروں کو خود پر محسوس کرتی نظریں جھکا گئی۔ زہا، تم انڈین ڈرامے دیکھتی ہوگی، تمہیں معلوم ہوگا ساس کیسی ہوتی ہے۔ اور آنکھ زہا کو دیکھتا تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا، نہیں، میں ڈرامے نہیں دیکھتی اور نہ دیکھے ہیں کبھی، اور اگر انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے تو میرے لیے یہ میری ماں ہے۔ زہا انیتا مہتما کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ انیتا مہتما جواب مسکرا دی اور آنکھ ان دونوں کو دیکھنے لگ گیا، مطلب کافی مضبوط بانڈنگ بن گیا ہے بیٹی ماں کا۔ اور آنکھ ان دونوں کو دیکھ کر کہنے لگا، جس پر انیتا مہتما مسکرا دی۔ بالکل، وہ اسے مسکراتے ہوئے جواب دینے لگ گئی اور آنکھ مسکرا دیا۔ زہا کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار تھی۔ تبھی لیزا کمرے کی جانب بڑھی۔ ان تینوں کو مسکراتا دیکھ لیزا کے قدم وہیں رک گئے۔ ارے لیزا بچے آؤ، انیتا مہتما لیزا کو دیکھتی فوراً سے کہنے لگی، سوری ڈسٹرب کیا، لیکن آپ کو موم اور دادی بلا رہی ہیں۔ لیزا ایکسکیوز کرتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ انیتا سر کو خم دیتی اٹھ کر نیچے کی جانب بڑھنے لگی۔ لیزا نے ایک نظر اور آنکھ پر ڈالی جو زہا پر ہی نظر مسکر کیے ہوئے تھا۔ لیزا خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زہا کمرے میں داخل ہوئی اور آنکھ کو تیار دیکھ فوراً سے پوچھنے لگ گئی، اور آنکھ نے مڑ کر اسے دیکھا، مجھے کام ہے تھوڑا، رات کو دیر ہو جائے گی، تم سو جانا، ٹھیک ہے؟ اور آنکھ اسے دیکھتے ہوئے بتاتا خود پر پرفیوم چھڑکنے لگ گیا، اور نیچے مت جانا، کچھ چاہیے ہو ملازم یا سامنے ہی موم کا روم ہے، ان سے بول دینا۔ اور آنکھ فوراً سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ زہا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیال رکھنا اپنا۔ اور آنکھ اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ زہا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زہا کا دل کیا وہ اسے جانے سے روک لے، کیونکہ اس کے ساتھ ہونے سے وہ اب تک اتنی ہمت سے کھڑی تھی۔ اس کے جانے کا سنتے ہی دل گھبرانے لگ گیا تھا، مگر وہ جا چکا تھا۔ زہا فوراً روم لاک کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا زہا، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا۔ زہا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی ہوئی کہنے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ زہا نے خوف بھری نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ کون؟ زہا دروازے پر نظریں کیے خوف زدہ سی پوچھنے لگی۔ زہا، میں ہوں، لیزا۔ لیزا کی آواز سنتی زہا کو تھوڑا سکون ملا۔ وہ کھڑی ہو کر دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولا، اور آنکھ کو جاتا دیکھ تو سوچا تم سے کچھ بات کر لوں، جب سے تمہارا نکاح ہوا ہے تب نکاح کی بات ہی نہیں ہوئی، تمہارا نکاح ہوا ہے بات ہی نہیں ہوئی، تمہاری امید کرتی ہوں ڈسٹرب نہیں کیا میں نے تمہیں۔ لیزا مسکرا کر اسے دیکھتی نارمل انداز میں کہنے لگی۔ زہا نفی میں سر ہلا گئی۔ بیٹھو۔ زہا اسے اشارہ کرتی بیٹھنے کا کہنے لگی۔ لیزا فوراً اسے بٹھا گئی۔ تمہاری کہانی تو بالکل کسی فلم کی طرح بن گئی ہے، ویسے جو بھی ہوا اچھا ہوا، اتنے بڈھے انسان سے نکاح ہو رہا تھا تمہارا، دیکھو بیٹھے بٹھائے اور آگ جیسا ہینڈسم اور اتنا ویل سیٹلڈ شخص مل گیا ہے تمہیں۔ لیزا مسکراتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی۔ زیا سر کو خم دے گئی۔ تم نے جو کچھ فیس کیا ہے اتنا تو تم ڈیزرو کرتی تھی، بس میری دعا ہے تم خوش رہو ہمیشہ۔ لیزا اسے دیکھتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ زہا ہلکا سا مسکرا دی۔ ویسے جس لڑکی کی بھی اوراق جیسے شخص سے شادی ہو وہ بہت خوش نصیب لڑکی ہوگی، اور تم بہت خوش نصیب ہو۔ لیزا اسے دیکھتے فوراً سے بولی۔ زہا نے اسے دیکھا، آپ اوراق کو پسند کرتی تھی؟ زہا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوال اس سے پوچھ گئی۔ لیزا نے اسے دیکھا۔ نہیں، تو میں نے ایسا کیوں پوچھا؟ لیزا فوراً سے نفی میں سر ہلاتی کہنے لگی۔ زہا اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو جو چیز پسند آتی ہے اسی کی تعریف کرتی ہیں، بس اس لیے پوچھ لیا۔ زہا اسے اپنے پوچھنے کی وجہ بتانے لگ گئی۔ لیزا ہنس دی۔ ارے نہیں، تم بے فکر رہو، وہ تمہارا شوہر ہے، میں بس ایک فارمل بات کر رہی تھی۔ لیزا فوراً بات سنبھالتی کہنے لگی۔ زہا سر کو خم دے گئی۔ جی، لیکن آپ اتنی تعریف اپنے شوہر کی کیجیے گا، دوسروں کی نہیں۔ زہا لیزا کو صاف لفظوں میں بولی۔ لیزا اسے دیکھتی رہ گئی۔ واہ بھائی، تم تو ابھی سے جیلس ہونے لگ گئی ہو۔ اوکے، اور آنکھ جیجو ناؤ ہیپی۔ لیزا فوراً سے ہنس کر مذاق میں بات کر گئی۔ زہا کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ چلو، تم نے نماز پڑھنی ہوگی اور میں نے یونیورسٹی کا کچھ کام ہے، میں چلتی ہوں۔
لیزا فوراً سے اسے کہتی ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زہا اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ لیزا کے جانے کے بعد کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی، پچھلے دنوں میں جو ہوا وہ سوچتی رہی، اور پھر وہ ساری سوچوں کو جھٹکتی وضو کرنے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وضو کے بعد کمرے میں آ کر نماز پڑھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے گفتگو کرتی رہی، اور پھر جا نماز کو لپیٹ کر جگہ پر رکھتی وہ بیڈ پر آئی۔ آنکھوں میں نیند دور دور تک نہیں تھی۔ وہ سونے کی کوشش کرتی رہی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کوئی کتاب لے آتی ہوں اپنے کمرے سے، زہا خود سے کہتے ساتھ ہمت پیدا کیے دبے قدموں سے چلتی نیچے کی جانب بڑھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتی اس نے درار سے کوئی کتاب نکالی اور پلٹی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ اس کی رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور وجود کم کپانے لگا۔ وہ تیز قدمیں اٹھائے کمرے سے نکلتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ شخص بھی اس کے پیچھے آیا۔ زہا کو اپنے نیچے جانے پر شدید پچھتاوا ہوا۔ اس کے چہرے پر خوف صاف واضح تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی زہا نے دروازہ بند کرنا چاہا مگر اس شخص نے دروازہ پکڑ لیا اور کمرے میں گھس آیا۔ زہا کا ایک سانس آیا، دوسرا گیا۔ کیا لگا تجھے؟ تو نکاح کر کے مجھ سے بچ جائے گی؟ نہیں نہیں، اتنا آسان نہیں۔ آج تو تیرا شوہر بھی نہیں ہے، بہت دن ہو گئی تیری قریب نہیں آیا۔ وہ شخص دروازہ بند کرتا اسے غوث بھری نگاہوں سے دیکھتا، چہرے پر خباثت مسکراہٹ سجائے ہلکی آواز میں کہنے لگا، میرے قریب نہ آنا۔ اس سے پہلے زہا اونچی آواز میں چیختی، اس انسان نے زہا کا منہ دبوچ لیا۔ زہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اس کی گردن کے گلے میں موجود وحشیانہ انداز میں بٹن کھولنے لگ گیا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلتی نکلنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ وحشی درندہ بے رحم انسان اس کو اپنی قید میں لیے ہوئے تھا۔ گلے کا بٹن کھولتی ہی اسے زور سے دیوار سے لگاتا وہ اس کی گردن پر جھک گیا اور منہ پر مزید دباؤ دے گیا۔ زہا چیختی چلاتی رہی مگر اس کی آواز کوئی نہیں سن سکا تھا۔ اس کے گلے میں شدید درد ہوا، اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ مجھے تیرے قریب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، بولا تھا نا میں نے۔ وہ گردن سے منہ نکالتا اسے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا۔ زہا خوف زدہ سی ہو گئی۔ زہا دروازے کو نوک کرتا اور آنکھ اسے پکارا۔ زہا خوف زدہ سی دروازے کو دیکھنے لگی اور وہ شخص بھی گھبرایا۔ اسے ویسے ہی چھوڑتا وہ کھڑکی کی جانب بڑھ کر چھلانگ لگا گیا۔ زہا اسے جاتا دیکھنے لگی، وہ موج ذہن کے ساتھ پھر دروازے کی جانب دیکھنے لگ گئی۔ تبھی اوراق دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ زہا اوراق اسے دیکھ پریشان سا پکارنے لگ گیا۔ زہا اس کی جانب بڑھتی سینے سے آ لگی۔ اوراق یکدم ساخت ہو گیا، اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ زہا اس کے سینے میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ اوراق ہوش میں آیا۔ زہا کیا ہوا؟ اوراق اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے پریشان سا پوچھنے لگا۔ زہا نے روتے ہوئے اسے دیکھا، سر چکرایا، بے ہوش کی حالت میں دوبارہ اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ اوراق اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لیٹا گیا اور اس پر کمفرٹ ڈالنے لگ گیا۔ زہا ویک اپ۔ اوراق اس کے گال سہلاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ ویسی ہی لیٹی رہی۔ اوراق نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا بھرا ہوا گلاس اٹھایا اور زہا کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ زہا نے پلکوں پر جھپک دی اور کمرے میں نظر گھمائی۔ زہا آر یو اوکے؟ زہا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اسے کہنے لگا۔ اس کی آواز سنتے زہا نے گردن اس کی جانب موڑی اور ہلکا سا سر ہلا دیا۔ کیا ہوا تھا؟ اوراق نے فوراً سے سوال کیا۔ زہا کا چہرہ یکدم پھر سفید پڑنے لگ گیا۔ وہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا، مجھے ایسا لگا وہاں کوئی ہے، اس لیے ڈر گئی تھی۔ زہا گھبراتے ہوئے جھوٹ بولتی کہنے لگی۔ اوراق نے ایک نظر کھڑکی پر ڈالی اور پھر زہا کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ زہا اوراق اس کے قریب آتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ زہا اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ میں نے کہا تھا نا خود کو مضبوط بناؤ، اتنی سی بات پر کوئی روتا ہے نا؟ اوراق منہ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ زہا اس کے سینے میں محفوظ محسوس کرتی اس کی شرٹ کو مزید مضبوطی سے پکڑ گئی۔ کبھی کبھی لفظ نہیں ہوتے ہیں کیفیت بیان کرنے کے، بس دل کرتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لے، خود میں سمیٹ لے۔ وہ اوراق کے سینے میں منہ چھپائے اسی طرح سو گئی۔ اوراق اس کی حالت اور خوفزدہ چہرے کو دیکھ پریشان سا پوری رات اس متعلق سوچتا رہا۔ زہا کی یہ حالت اسی واقعے میں بہت پریشان کر رہی تھی۔ سورج کی شعاعیں وال کلاک سے ٹکراتی ہوئی کمرے میں آئیں۔ زہا کے چہرے پر پڑتے ہی اس کی نیند سے آنکھیں کھلی۔ زہا آنکھوں کو مسلتی اپنے ہمراہ نظر گھمائے۔ اوراق کے کندھے میں سر رکھے وہ روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر یکدم شرمندگی سے چھائی اور وہ فوراً دور ہوتی ہوئی رات کا مناظر یاد کرتی
उसने औराक की जानिब देखा। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? जहा उसके चेहरे पर नजरें जमाए दिल में सोचने लगी, कितने पागल हूं मैं, काश नीचे ना जाती तो ये सब ना होता। जहा खुद को कोसते हुए उस पर नजरें मुस्कुर किए मायूसी दिल में बोली, गुड मॉर्निंग। औराक उसे खुद को देखता पाकर मुस्कुराकर नॉर्मल अंदाज में बोला। जहा होश में आई, कैसी है तबीयत? औराक उसका हाथ पकड़े फिक्रमंदना सा पूछने लगा। जहा उसे देख रही थी। बेहतर हूँ। जहा नजरें झुकाए धीमे लहजे में हमेशा की तरह जवाब दे गई, सॉरी रात के लिए। जहा शर्मिंदगी सी नजरें इसी पर झुकाए औराक से कहने लगी। औराक ने उसे देखा जो परेशान लग रही थी, लेकिन तुम्हारा थैंक यू। औराक उठकर बैठते हुए चेहरे पर आया। जहा के बाल कान के पीछे कतक कहने लगा। जहा ने उसे देखा, थैंक यू क्यों? जहा फौरन से उससे सवाल करने लग गई। औराक के होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई, मेरी रात खूबसूरत बनाने के लिए और मेरी शर्ट गीली करने के लिए। औराक शौक लहजे में उसे बोला। जहा पल के छुपका गई, उसके गाल सुर्ख हुए। तुम्हें किसी ने बताया है क्या कि तुम शर्माते हुए और भी खूबसूरत लगती हो? औराक उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। जहा ने गालों की सुर्खी मजीद गहरी हुई। औराक की मुस्कुराहट भी उसी तरह गहरी हुई। नाश्ता करने के बाद औराक अनीता के कमरे में मौजूद था। तुम्हें एक मशवरा दूं, कुछ दिन उसे इस घर से दूर ले जाओ। अनीता मोहतरमा औराक को मशवरा देते हुए कहने लगी। औराक ने इन्हें देखा, मगर कहाँ? औराक ने फौरन से इनसे पूछना चाहा। हमारा फार्म हाउस है, यहाँ तुम ड्राइवर से एड्रेस पूछकर उसे ले जाओ और जानने की कोशिश करो ये डर क्यों है, किस लिए है, क्या पता वो तुम्हें बता दे कुछ। अनीता मोहतरमा उसे देखते हुए मसले का हल बताती कहने लगी, ठीक है, ठीक कह रही हैं आप मॉम, मैं आज ही उसे इधर से ले जाता हूँ। औराक की इनकी बात से इत्तेफाक करते हुए कहने लगा। वो साबत में सर हिला गई, आप भी चले हमारे साथ? औराक फौरन से इन्हें बोला। अनीता मोहतरमा ने उसे देखा, हम तुम दोनों कुछ वक्त अकेले गुजारो बुद्धू। अनीता मोहतरमा अपने बेटे को देखती अफसोस से कहने लगी। औराक सर को कम देकर दे गया और शुक्रिया करता कमरे से चला गया। अनीता बस सब कुछ अच्छा हो, अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा हो। अनीता मोहतरमा उसे जाता देखकर खुद से कहने लग गई, मुझे तो जहा कोई खुश नहीं लग रही। आरफा मोहतरमा अदीबा बेगम के पास बैठी बोली, जिस पर अदीबा बेगम ने उसे देखा। वो ज्यादा शुरू से नहीं बोलती, मगर चेहरे पर इम्तनान बरकरार है। 2 दिन से उसके तो मतलब औराक उसके साथ बहुत अच्छा रह रहा है। अदीबा बेगम फौरन से आरफा मोहतरमा को टोकते हुए बोली, जिस पर वो इन्हें देखने लग गई, माँ कुछ भी करें, ये शादी ज्यादा देर मत चलने दें। आरफा मोहतरमा अदीबा बेगम को उम्मीद भरी नजरों से देखती बोली, औराक मेरी लीजा के साथ जचेगा, जहा के साथ नहीं। आरफा मोहतरमा की दिली बात होंठों पर फौरन आ गई, जिस पर अदीबा बेगम ने उसे देखा। बोल तो तुम ठीक रही हो, बल्कि अदीबा बेगम आरफा मोहतरमा की बात पर हामी भरते हुए कहने लगी, जिस पर वो सर को खम दे गई, बेफिक्र हो, अब ये शादी ज्यादा वक्त नहीं रहेगी। अदीबा बेगम चेहरे पर शतराना मुस्कुराहट सजाए आरफा मोहतरमा को उम्मीद दिला गई। वो भी मुस्कुरा दी। जहा औराक कमरे में आते साथ उसे पुकारने लगा। जहा जो ने जोहर की नमाज अदा कर के उठी थी, फौरन से उसे देखा। चलो मेरे साथ, हम शॉपिंग पर चल रहे हैं। औराक उसे देखते हुए बताने लगा। जहा ने परेशानी से उसे देखा, शॉपिंग पर? लेकिन क्यों? जहा उसे देखती फौरन से पूछने लग गई। औराक उसके सवाल पर बस देखता रह गया, कोई सवाल नहीं। औराक उसका हाथ थामे उसे बोलते साथ कमरे से बाहर की जाने बढ़ गया। औराक लेकिन जहा ने कुछ बोलने के लिए लब खोले, मगर औराक उसे खामोश करवाए नीचे की जाने बढ़ा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अदीबा बेगम औराक और जहा को नीचे आता देख फौरन से पूछने लग गई। दोनों के कदम रुक गए। शॉपिंग पर? औराक मुख्तसर सा जवाब देकर रुका नहीं, बाहर की जाने बढ़ गया। आप कैसे इस तरह बात कर लेती हैं दादी से? जहा उसके साथ चलती चेहरे पर तन्हाई मासूमियत सजाए उससे पूछने लग गई। औराक ने एक नजर उस पर डाली मुंह से, वो उससे साफ जवाब दे गया। जहा शर्मिंदगी के साथ झुका गई। खैर छोड़ो ना तुम ये सब। औराक उसका मूड ऑफ ना करते हुए फौरन से कहते साथ गाड़ी में बिठाता खुद फ्रंट सीट पर बैठ गया। गार्ड ने गेट खोला और औराक गाड़ी स्टार्ट करता गैराज से बाहर निकाल गया। चंद मिनट की ड्राइव के बाद वो एक मॉल के बाहर गाड़ी रोक गया। जहा ने की नजर इस इमारत पर डाली। औराक गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी जाने बढ़ा और उसे देखा जो नर्वसी बैठी थी। डरने की जरूरत नहीं है, मैं साथ हूँ तुम्हारे। औराक झुककर उसे देखते हुए मुस्कुरा कर बोला। जहा ने एक नजर उसे देखा और गाड़ी से बाहर निकल आई। जहा और औराक मॉल के अंदर दाखिल हुए। वो मॉल शायद पहली दफा आई थी, जिस तरह वो हर एक चीज को देख
देख रही थी और आँख उसे देखकर मुस्कुराया। वो दोनों शॉप की जाने बढ़े और आँख जहा के लिए ड्रेसेस पसंद करने लग गया। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है। जहा फौरन से उसे रोकती कहने लगी और आँख ने उसे देखा। देखे हैं मैंने कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। और आँख उसे देखता, थोड़ा खफकी से कहता, उसके साथ एक ड्रेस लगाया। मुझे ऐसे ड्रेसेस नहीं पसंद, गले बंद वाले पसंद है। जहा फौरन से और आँख के हाथ में मौजूद ड्रेस देख घबरा कर बोली और आँख ने उसे देखा और आँख वो ड्रेस वापस रख गया और जहा की पसंद के मुताबिक ड्रेस पसंद करने लगा। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों फूड कोर्ट में आ गए। क्या खाओगी? और आँख एक टेबल पर बैठता उसे देख फौरन से पूछने लगा। नहीं कुछ नहीं, घर चलते हैं। वो कंफ्यूज सी आसपास नजरें घुमाए उसे कहने लगी, मैं जो भी बोलता हूँ तुम इनकार करती हो क्यों? और आँख अब चेहरे पर भरपूर संजीदगी सजाए उसे कहने लगा। जहा ने फौरन उसे देखा। नहीं आप प्लीज गलत मतलब मत लें, मैं बस अभी तो नाश्ता किया है 10 बजे, इसलिए मैंने कहा। जहा उसे संजीदा नजर देख फौरन से वाज़ह देते हुए कहने लगी, चलो फिर शेक पी लेते हैं। और आँख मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोला, जिस पर जहा सर को खम दे गई और आँख के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और वो कुर्सी घिसका कर खड़ा हुआ। जहा ने उसका हाथ थाम लिया और आँख ने उसे देखा। कहाँ जा रहे हैं? जहा उसे देखते हुए फौरन से घबराए हुए पूछने लगी। शेक लेने जा रहा हूँ। और आँख फौरन से उसे जवाब देने लग गया। जहा ने हाथ छोड़ दिया और सर झुका गई और आँख खामोशी से शेक शॉप की तरफ की जाने बढ़ गया। शेक पीते हुए वो वापस घर की जाने बढ़ गए थे। जहा का और आँख के साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरा था। उनका मूड अब बहुत बेहतर था। दोनों हंसते हुए घर में दाखिल हुए। जब जहा की नज़र सामने मौजूद शख्स पर गई, उसके कदम वहीं रुक से गए। चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। अस्सलाम वालेकुम। और आँख कैसे हो? समद मुस्कुराते हुए और आँख को देखता उसकी जाने बढ़कर सलाम करने लगा। वालेकुम अस्सलाम। और आँख गले लगे उसे जवाब देने लगा। सम्माद ने जहा को मुस्कुरा कर देखा जो साख खड़ी उसे देख रही थी। मैंने सुना है तुमने जहा से निकाह कर लिया इतना अचानक? समाद और आँख से अलग होता फौरन से कहने लग गया। और आँख ने एक नज़र जहा पर डाली और मजबूती से उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। जहा होश में आई। मैंने सोचा नेक काम में देरी कैसी। और आँख उसे फौरन से साफ लफ्जों में जवाब देता मुस्कुराकर जहा की जानिब देखने लग गया। मुबारक हो जहा। समाद जहा को देखते हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए हुए जहा को जवाबों खामोश रही। समाद आरफा मोहतरमा का बेटा था जो ज़्यादातर काम में मसरूफ़ होने के बावजूद अपने ऑफिस के करीब एक फ्लैट में रहता था। हफ्ते बाद वो घर में सबसे आकर मिल लिया करता था। चलो बाद में मुलाकात होती है। और आँख उसे कहते साथ जहा को अपने साथ लिए ऊपर की जाने बढ़ गया। समाद उसे जाता देखने लगा। जहा ने मुड़कर एक नज़र उस पर डाली। डिनर के वक्त घर के तमाम अफराद मौजूद थे। शाम की फ्लाइट से वहीद साहब जहा से मिले बगैर वापस जा चुके थे। जमात की नज़रें नॉन स्टॉप जहा पर जमी हुई थी। उसकी नज़रों से जहा फौरन उठ खड़ी हुई, वहाँ से चली गई।